अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ एपिसोड 12 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। ज़ारान ने इसके सरापे पर निगाह डालते हुए अपने लब नीचे थे। वो इसकी जिद में अपने हुलिये की परवाह किए बगैर इसके कमरे में चली आई थी। वो काफी जिद्दी थी। इस बात का ज़ारान को बखूबी अंदाजा हुआ था। बोलो क्या कहना चाहती हो जो तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की जरूरत पड़ी। वैसे अगर तुम कल निकाह के बाद मेरे कमरे में आती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद करके इस कमरे से बाहर कभी नहीं निकलने देता। ज़ारान इसके हसीन सरापे से नजरें चुराते भारी गंभीर लहजे में बोला। ज़ारान की बात पर अब्रिश का रंग सुर्ख पड़ा, जिसे देखता ज़ारान कहरा मुस्कुराया था। ये रंग ही तो इसके चेहरे पर देखने थे, वो सिर्फ इसकी बातों से ही लाल हो जाती थी। जब वो निकाह के बाद अपना हक इस पर शिद्दत से भरे लम्स से जताएगा तो क्या हाल होगा इस नाजुक हसीना का। ज़ारान इसके गालों की सुर्खी देखता सर आ भर के रह गया। कल तक का इंतजार बहुत मुश्किल था अब इसके लिए। ज़ारान अब्रिश ने अपनी भीगी हथेलियां सख्ती से दबोचते हुए गहरा सांस लिया। वो जो कहने आई थी पता नहीं मुकाबिल का क्या रिएक्शन होता। तो अंदाजा था कि रिएक्शन बहुत शदीद होगा, मगर इसी एक बात से वो इसके निकाह से पीछे हट सकता था। तुम जब अपने गुलाबी लबों से मेरा नाम लेती हो तो कैसे मेरा दिल धड़का जाती है, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, वरना तुम कभी मेरा नाम न पुकारती। ज़ारान ने शौक लहजे में कहते हुए इसका हाथ नरमी से थामा था। मैं आपसे यह निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं ज़ईन को पसंद करती हूँ। अब्रिश ने अपना हाथ छुड़वाते हुए एक ही सांस में अपना जुमला मुकम्मल किया था, मगर ज़ारान की आंखों की सुर्खी और इसके सड़पन से घबराते हुए इसने अपने लबों को दांतों में पेवस करते हुए अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए थे। तुम मुझसे निकाह को इनकार करने का ये जो जवाब बनाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। किसी भी लड़की के लिए अपनी इज्जत, अपनी जात, अपने गुरूर, अपने जिद से बढ़कर होनी चाहिए। इसे मर जाना चाहिए, मगर अपने आप को कभी किसी के साथ यूं जोड़कर अजारा नहीं करना चाहिए। ज़ारान ने इसकी सहमती हुई आंखों में देखते तासुब से सर हिलाया। मैं बिला वजह का गलत जवाब नहीं पेश कर रही, बल्कि मैं सच में ज़ईन से बस एक लफ्ज और नहीं, वरना तुम्हारी बात पूरी होने से पहले तुम्हारी जुबान खींच डालूंगा। ज़ारान खानज़ादा ने इसके करीब होता धाड़ा था। अब्रिश पीछे को होती इसकी धाड़ पर लरस कर रह गई। इसी रिएक्शन से इसकी जान जाती थी। वो कभी ज़ारान से ये निकाह नहीं कर सकती थी। इसका गुस्सा इसके लिए सहना आसान नहीं था। वो मजीद पीछे को हुई तो ज़ारान इसके बाजू से पकड़े दीवार के साथ लगा गया। क्या चाहती हो अब्रिश? क्यों इस निकाह से इनकार करने के लिए तुमने तीसरे इंसान को हमारे बीच ला रही? ज़ारान की सुर्खी चिलकाती आंखों में गहरा शिकवा पहना था। अब्रिश के मुंह से ये अल्फाज सुनने का दिल जलते पर भांबड़ों की लपेट में आया था। जानता था वो झूठ बोल रही है, मगर फिर भी ये अल्फाज इसके लबों से बर्दाश्त नहीं हुए थे। ये लफ्ज़ इन गुलाबी लबों से वो खुद के लिए सुनने का तमन्नाई था, मगर वह इसके सामने इसकी आंखों में आंखें डालकर किसी और के लिए बोल चुकी थी। आखिर क्यों? इसकी जात में इतनी नाकदरी क्यों? वो क्या अभी तक इसकी पसंदीदगी का दर्जा भी हासिल न कर सका था? इसकी पर्सनैलिटी, इसके सच्चे जज्बात, इसकी सफाक लड़की के नजदीक कुछ भी मायने नहीं रखते थे। ज़ारान इसके तीखे नकूश पर नजरें गाड़े कर्ब से सोच रहा था। हमारे बीच अब्रिश ज़ारान के अल्फाज दोहराते हुए इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। ज़ारान, हम दो से एक कब हो गए जो हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता? अब्रिश ने भीगी आंखों से सवाल किया। ज़ारान की नजदीकी अब इसके औसान खता कर रही थी। वो ना इसका गुस्सा सहन करने के खुद को मुतमल पाती थी, ना ही इसकी कुर्बत। दोनों ही इसके लिए जानलेवा थे। इसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू से इसकी सांसें उलझी थी। अब्रिश, मोहब्बत हो तुम मेरी, ये बात कहने और इसे कबूल करने में मुझे कोई आड़ नहीं है। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए बहुत खास और शफाफ है, इसलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने निकाह जैसे पाक रिश्ता चुना। तुम्हें मुझे लेकर जो भी एतराज़ात हैं, मैं निकाह के बाद अपनी मोहब्बत भरे लम्ह से दूर कर दूंगा। ज़ारान ने इसकी आंखों में देखते ही आजिज़ी से कहा। वो मगरूर, खुदपसंद, मुंतकम मिजाज बंदा
پھر سے جھک گیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا محبت بہت گہرا جذبہ ہے جس کے آگے ہر انسان اپنی ذات بہت پیچھے رہ جاتی۔ زنان، میرے اعتراضات دور کرنے کے لیے آپ کو مجھے چھوڑنا پڑے گا، میرے قریب آنا پڑے گا، اس لیے یہ نکاح کو ڈھونگ رچا رہے ہیں تاکہ اپنی فتح کا جشن منا سکے۔ جیسے نکاح کریں گے ایسے ہی میرے جسم پر اپنی فتح مندی کا جھنڈا گاڑیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ اب یہ رخصتی کرنا میری لازم ہو گیا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ ابھی نکاح کے لیے بلیک میلنگ، پھر رخصتی کے لیے بلیک میلنگ، یہی اہمیت ہے آپ کے نزدیک میری؟ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائی۔ ساری عمر اپنے باپ اور بھائی کا یہی ریلیشن تو اس نے دیکھا تھا جو صرف جسمانی تعلقات تک مبنی تھا۔ جب پاشا کو زہلے کی ضرورت پڑتی تو وہ دھڑلے سے گھر آ کر ابرش کے سامنے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جاتا۔ پاشا کے جانے بعد زہلے کی تا دیر سسکیاں گونجتی رہتی تھی۔ اسے اس نکاح جیسے پاک رشتے سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی جس کا مقصد شاید صرف جسمانی حقوق تھا۔ زاران ابرش کی باتوں پر اپنا غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ ابرش کے بارے میں جو اس نے پہلے دن اندازہ لگایا تھا وہ آج اپنی باتوں پر بے وجہ کی ضد سے اسے سچا ثابت کر رہی تھی۔ اگر اس کے سامنے کھڑی لڑکی سے محبت نہ ہوتی تو وہ 2 منٹ میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتا، مگر کیا کرتا؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا جو اس کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ تمہارے نزدیک نکاح کی اہمیت جسمانی رشتے تک محدود ہوگی، میرے نزدیک یہ دلوں کا اور دور روحوں کا ملن ہے، دو روحوں کا ملن ہے۔ زاران اسے زائیہ مسکراتے اس سے دور ہوا۔ زاران، میں سچ میں زعیم سے محبت کرتی ہوں۔ ابرش کی بات منہ میں ہی تھی کہ زاران اس کے قریب ہوتا اس کا جبڑا اپنی آہنی شکنجے میں دبوچ چکا تھا۔ اس میں اتنی ہی برداشت تھی، وہ مزید برداشت کرتا تو شاید اس کے دماغ کی تڑخ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اس کے دماغ کی رگیں بھڑک اٹھی تھی، اس لیے اپنا اشتعال اس نازک وجود پر اتارنا ہی تھا جو اس کے نزدیک صرف ایک ضرورت سے زیادہ شفاف تھی۔ ایک لفظ اور نہیں ابرش، اور نہیں، ورنہ تمہارے سانسیں اب کی بار میں سچ میں کھینچ لوں گا۔ سمجھتی ہے کیا ہو تم خود کو؟ آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہو تم جو تم بار بار زاران خان زادہ کے جذبوں کا مذاق اڑاؤ گی، اور زاران خان زادہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر برداشت کرے گا۔ زاران نے اپنی آہنی گرفت بڑھائی تو ابرش کی آنکھیں بے یقینی اور سختی پر بھیگ اٹھی۔ تم بار بار میری محبت کی بے عزتی کر کے مجھے ٹھکراؤ گی اور تیسرے کو بیچ میں لاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جو چیز میں چاہتا ہوں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں، اگر وہ چیز میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں، کیونکہ میں اسے کسی کے قابل رہنے نہیں دیتا۔ زاران اس کا جبڑا دبوچے گرایا تھا۔ ابرش نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹنے کی ناکام سوئی کی تھی۔ وہ مزید اس کے گالوں میں اپنی انگلیاں دھسا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اب کبھی بھی ایسے جنونی خانزادہ سے نکاح نہیں کرے گی۔ زاران کا یہ عمل ابرش کو اس سے مزید منتفع کر چکا تھا۔ زاران کی سختی پر ابرش کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہوئی تھی۔ ابرش کے گالوں پر بہتی نمی دیکھ کر زاران پیچھے ہوتے اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھنے لگا جو اپنے بہتے ہوئے آنسو کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ زاران نے رخ پلٹے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کا ناکام صحیح کی۔ جانتا تھا یہ لڑکی ابھی بھی اس کے اشتعال میں مزید اضافہ کرے گی، اس لیے اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تاکہ اس کمرے سے چلا جائے۔ وہ مزید اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کمرے کے وسط میں اس کی بھرائی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ میں مسٹر زاران خان زادہ کے نزدیک صرف ایک شے کی حیثیت رکھتی، یہی ہے حیثیت میری ذات آپ کے نزدیک۔ مجھ پر زبردستی کرنا، میری کنسرن کے بغیر مجھے چھونا، مجھے لگتا ہے میں ایک چابی والی گڑیا ہوں۔ میری حیثیت ایک بے جان چیز سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ابرش نے روتے ہوئے سسکی بھری تو زاران اس کے رونے کی باتوں پر تعصب سے سر ہلاتے بے بسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اپنی حیثیت اس کی زندگی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ نکاح کر کے اسے اپنے گھر کی اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ پاگل لڑکی خود ہی آرازہ کرنے پر تلی تھی۔ آپ مجھے اپنی باتوں پر اپنے عمل سے بارہانہ بتا چکے ہیں۔ میری حیثیت کچھ نہیں۔ پہلی ملاقات میں میری اوقات یاد دلائی، مجھے جتایا کہ میں کسی خانزادہ کی عورت نہیں بن سکتی۔
फिर यकदम मिस्टर खानजादा को मुझसे रातों रात धुआंधार इश्क हो गया और मिस्टर खानजादा मुझे अपनी औरत बनाने को अब उतावला हो रहा है। क्यों? सिर्फ मुझे ये बताने के लिए कि जो चीज वो हासिल करना चाहता है अगर वो कर कर रहता है, ये मोहब्बत है आपके नजदीक? अब्रिश भराए लहजे में चिल्लाई, मेरी मोहब्बत यही है। अगर तुमसे मोहब्बत को समझने की हिस्स होती तो मेरी निकाह की पेशकश को ही मेरे जज्बों की सच्चाई समझ लेती। मगर तुम एक खुदसर बदतमीज बिगड़ी हुई लड़की हो जो मेरी मोहब्बत को कभी नहीं समझ सकती। अगर तुम्हारे नजदीक मेरी मोहब्बत तुम्हें अपनी पनाहों में कैद करने की है तो फिर है। अगर तुम्हारे नजदीक ये निकाह जिस्मानी रिलेशन है तो फिर है। अगर तुम्हारे नजदीक ये मेरी जिद है तो फिर है। अगर तुम्हारे नजदीक ये वक्ती अट्रैक्शन है तो फिर है। तुमने जो सोचना है सोच लो, ये निकाह हर हाल में होगा। तुमने ज़ईम का नाम लेकर अपने लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाई हैं। अब तुम तो मुझे जल्द अज जल्द अपने दस्तरस में चाहिए। ये निकाह कल होगा और रुखसती भी कल ही होगी। ज़रान ने एक ही जिस्त में इसके और अपने दरमियान चंद कदमों का फासला तय किया और इसके दोनों तरफ में हाथ जमाए सर्द अंदाज में धाड़ा। और मुझे ये बताओ, कैसे छुआ मैंने तुम्हें जब मैं तुम्हें तुम्हारी कंसर्न की जरूरत पड़ती? मुझे बताओ, मैंने बैड टच किया तुम्हें जो तुम यूं तड़पते हुए सिसक रही हो? निकाह के बाद तुम्हें बताऊंगा छूना किसे कहते हैं। मुझे यकीन है तब भी तुम ऐसे ही रोगी। ज़रान ने गुस्से से कहते इसे सख्त नजरों से घूरा। वो कल अपने लब इसके लबों से नरमी से मिस कर गया था। ये एक बेइख्तियार अमल था। इसके नजदीक पर इसके निकाह में आने वाली थी सिर्फ इसकी थी, इसलिए वो छोटे से गुस्ताखी कर गया था। मगर वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे पता नहीं इसने क्या कर दिया। अविश ने इसकी बेबाक इंसान को देखा जो सिर्फ अभी भी निकाह के बाद अपने हक की बात कर रहा था और यही बात अविश को बुरी तरह से चुप रही थी। देखती हूँ मैं ये निकाह कैसे करते हैं। मैं भी आपको चैलेंज करती हूँ। ये निकाह नहीं हो सकता। अब्रिश पाशा नाम है मेरा। मैं जिस चीज को अपने जिद बना लेती हूँ टूट कर बिखर जाती हूँ। अपने जिद से पीछे नहीं हटती। अब आपसे निकाह करना ना करना मेरी जिद है। अब्रिश ने ज़रान को पीछे धकेलते हुए जिद्दी लहजे में इसे चैलेंज किया था। इसकी धाड़ और इसकी आंखों से गहरी हुई सुर्खी इसके नाजुक दिल सहम कर रह गया। बदन में भी वाज़ेह लर्जिश थी, मगर वो किसी सूरत इस खानजादा का खिलौना बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। ज़रान के संजीदा चेहरे को एक नजर देखते वो ज़रान की जानिब बढ़ी थी, मगर इसकी कलाई पर ज़रान खानजादा की मजबूत गिरफ्त आन ठहरी थी। जब तुम अपनी जिद से टूट कर बिखर जाओगी तो तुम्हारे बिखरे वजूद को सिर्फ मेरी मोहब्बत से ही समेटेगी। तुम जिद से पीछे नहीं हटोगी। मैं मोहब्बत से पीछे नहीं हटूंगा। तुमसे मोहब्बत करना मेरे दिल का अमल है। तुम्हें पाना अब मेरी जिद है। मेरी जिद में मेरी मोहब्बत और जुनूनियत शामिल है। तुम्हारी जिद में सिर्फ जिद। देखते हैं किसकी जिद जीतती या हारती है। ज़रान इसे कलाई से खींचकर अपने मुकाबिल कर गया था। अब्रिश की सुर्खी चलकाती आंखों से नजर चुरा गई थी, जिसमें आज देते जज्बों की गहरी रमक रही थी। वल्लाह बहुत हसीन लगती हो तुम जब तुम अपनी नजरें झुकाती हो। कल दुल्हन बनी मेरी पनाहों में ऐसे ही शर्माओगी तो तुम्हें अपनी मोहब्बत और शिद्दतों से बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। शायद तुम्हारे दिमाग का खन्नास निकल जाए। तुम्हें एहसास हो कि ये मिस्टर खानजादा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। ज़रान का लहजा गंभीर हुआ था। अब्रिश ने इसकी तपती झुलसती इसकी सांसों की गरमाइश से सटपटाते हुए इसे पीछे करना चाहा तो ज़रान ने इसे मजीद अपने करीब कर गया। कभी मेरी जिद में खुद को गिराना मत। अब्रिश, तुम्हारी जात का गुरूर सिर्फ तुम्हारी इज्जत है। ज़रान ने कहते हुए बेड से शॉल उठाकर इसके गिर्द अच्छी तरह लपेटी थी। अब्रिश ने ज़रान की शॉल अपने गिर्द लपेटते देखकर इसे एक नजर भीगी आंखों से देखा था और इसके हिसार में बुरी तरह मचल उठी। यही बेबसी वो इसकी बातों इससे महसूस करती है। तुम मेरी जिद में इस कमरे में बगैर दुपट्टे के आ सकते हो, मगर मेरी मोहब्बत तुम्हें इस कमरे से बाहर ऐसे नहीं जाने दे सकती। मेरा गुस्सा, मेरा जुनून, मेरी जिद, मैं भी तुम्हारे लिए हमेशा इज्जत शामिल होगी, क्योंकि मैं दिल से तुम्हें अपनी इज्जत मान चुका हूँ। इसलिए अब तुम पर उठती किसी की नजर भी मुझे गवारा नहीं, क्योंकि तुम ज़रान खानजादा की हो चुकी हो। ज़रान ने नरमी से अब्रिश को थोड़ी थामते बहुत नरम लहजे में कहा और लंबे लंबे डाक भरता वहां से चला गया। अब्रिश फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोई नहीं थी, बल्कि इसे सारी रात नींद नहीं आई थी। वह सब ब्लू शर्ट ट्राउजर में मलबूस थे। गरम शॉल अच्छी तरह खुद पर लपेटे वो अपने कमरे से बाहर आई।
यहाँ हवेली में सब जल्दी उठ जाते थे। अभी ख्वातीन अपने कमरों में ही थी। अब्रिश का रुख मर्दान खाने की तरफ था। वो जानती थी समीउल्लाह फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से आ गए होंगे। वो सबके उठने से पहले समीउल्लाह से बात करना चाहती थी। अब्रिश समीउल्लाह के कमरे का दरवाजा नॉक करते ही अंदर दाखिल हुई तो समीउल्लाह सामने बेड पर बैठे हुए थे। कमरे में मौजूद सोफे पर ज़ारान खानजादा को बैठा देखकर अब्रिश का रंग फक हुआ था। ज़ारान अब्रिश को समीउल्लाह के कमरे में देखकर सिर्फ निगाहों से दूर रह गया। इसे अब्रिश का समीउल्लाह के कमरे में आना काफी खटक गया था, बल्कि वो काफी मुस्तरब बेचैन हो गया था। वो खुद के इस्तिराब पर काबू पाते पहलू बदल कर रह गया। अब्रिश ने लब काटते हुए अपनी शॉल को अच्छी तरह खुद पर लपेटा था। इसे जरा भी खबर होती ज़ारान की इधर मौजूदगी की तो वो यकीनन कभी भी समीउल्लाह के कमरे का रुख न करती। अस्सलाम वालेकुम दाजी, अब्रिश ने ज़ारान की सर्द नजरों से खाइफ होते खुश हलक तर करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरी बेटी? समीउल्लाह खान ने बेड से उठते इसके सर पर हाथ रखा। ठीक हूँ मैं दाजी, अब्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो बच्चे, दाजी ने मुस्कुराते हुए अब्रिश को ज़ारान के साथ बैठने को कहा। अब्रिश कुछ लम्हे लब काटते खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से चलते ज़ारान से काफी फासले पर सोफे के किनारे पर टिक गई। ज़ारान ने वाइट शलवार कमीज पर ब्लैक मर्दाना शॉल कंधों पर डाल रखी थी। वो संजीदा सोफे पर बैठा अपनी घनी बीयर्ड पर हाथ फेर रहा था। अब्रिश का इतनी सुबह समीउल्लाह के कमरे में आना इसे काफी परेशान कर चुका था। इसके अंग अंग में अब बेचैनी इज़्तिराब झलक रहा था, जिसे समीउल्लाह की जहांदीदा निगाहें महसूस कर चुकी थी। वो समीउल्लाह के साथ ही नमाज पढ़कर आया था, मगर इनके कमरे में बैठा भी वहां नहीं था। अब इसके चेहरे से वाज़ेह परेशानी झलक रही थी। क्या ये लड़की वही बकवास करने आई है जो रात को मुझसे की थी? ज़ारान ने अब्रिश पर सर्द नजर डालते हुए पहलू बदला था। वो नहीं चाहता था वो ज़ईम का नाम लेकर खुद को डिग्रेड करे, सबकी नजरों में रुस्वा हो। अब्रिश का हर लफ्ज इसकी इज्जत से ही जुड़ा था, क्योंकि इस सब की नजरों में तो वो इसकी इज्जत थी। अब्रिश ज़ारान के सर नजर जिसमें कुछ हद तक सुर्खी की आमेजिश भी शामिल थी महसूस करते अंदर तक लरस गई। अब्रिश बच्चे, सुबह सुबह क्यों उठ गया? रात का थका हुआ आया था आराम करता, या इतनी सुबह तुम हमसे मिलने आए? दाजी ने अब्रिश को देखते हुए बहुत नरमी से पूछा। अब्रिश समीउल्लाह की बात पर फकत मुस्कुरा गई थी। दाजी, अब्रिश आपसे मिलने आई है, रात मुलाकात नहीं हुई तो इसलिए इतनी सुबह मिलने चली आई, ज़ारान ने कहते अब्रिश को घूरते सोफे से टेक लगाई। दादी, मुझे आपसे बात करनी है, अब्रिश ने गहरा सांस लेते ही जल्दी से कहा। वो खुद पर मुसलसल ज़ारान की सर्द नजरें महसूस कर रही थी, मगर जो भी था इसे समीउल्लाह से बात करनी थी। दोपहर में इसका निकाह था, सब उठ जाते तो समीउल्लाह से बात करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाता। अब्रिश, दादी को आराम करना चाहिए, तुम्हें जो भी बात करनी है वो हमारे निकाह की बात कर लेना। ज़ारान ने दांत पीसते हुए अब्रिश को सख्त नजरों से तंबीह की थी। क्या हो गया है ज़ारान? अब्रिश अगर कुछ कहना चाहता है तो कहने दो, हमारा आराम का क्या है? सारी रात आराम ही किया है। समीउल्लाह ने मुस्कुराते हुए ज़ारान की बात काटी थी। वो ज़ारान का अब्रिश को घूरना महसूस कर चुके थे। बोलो बेटा, क्या कहना है? समीउल्लाह अब्रिश की तरफ पूरी तरह मतवज्जा हुए। अब्रिश, खबरदार, तुमने कोई भी फजूल बात की दादी से, मैं कसम खाता हूँ मैं दादी का भी लिहाज नहीं करूंगा, बहुत बुरी तरह पेश पाऊंगा तुमसे। ज़ारान अब्रिश की तरफ झुकते सरगोशी नुमा आवाज में गुर्राया था। अपने हक के लिए बोलना आपके लिए फजूल बात होगी, मैं अपने साथ जाती नहीं होने दे सकती। अब्रिश ने भी जवाबन आहिस्तगी से कहते हुए ज़ारान को देखा था। ज़ारान अब्रिश की बात पर इसे सर्द नजरों से देखे गया। दोनों ही एक दूसरे को काटदार नजरों से देखे जा रहे थे। समीउल्लाह खान ने गला खंगार कर दोनों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। ज़ारान सोफे पर सीधा होते समीउल्लाह की तरफ मतवज्जा हुआ। ज़ारान अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए अब जमीन को घूर रहा था। इसके चेहरे के तासुरात बहुत हद तक संजीदा हुए और सर थे। वह समीउल्लाह का लिहाज किए खामोश हो गया था, वरना वह इसका बस नहीं चल रहा था। अब्रिश को इसके कमरे से बाहर निकाल दे। समीउल्लाह ने संजीदगी से अब्रिश को देखा, जो लब काटते ही सुर्ख चेहरा लिए बैठे थे। समीउल्लाह जहां दीदा इंसान थे, इन दोनों के बीच सर्द मेहरी को वो भांप रहे थे। इन्हें लगा अब्रिश से निकाह करना सिर्फ ज़ारान का ही फैसला नहीं बल्कि अब्रिश का भी है, मगर दोनों के चेहरे को देखकर अंदाजा हो रहा था
کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ابرش کہو تمہیں جو بھی کہنا ہے. تم بلا تکلف اپنی داجی سے کہہ سکتی ہو. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمیع اللہ نے باروب آواز میں کہا. لیکن داجی زاران نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا تھا. وہ ابرش کو بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتا تھا. ابرش کے لبوں سے نکلے لفظ نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف سے دوچار کرتے جا رہے تھے. زاران تم نے جو بھی کہنا ہے ابرش کی بات مکمل ہونے کے بعد کرنا. اب تم ابرش کی بات کے درمیان نہیں بولے گا. سمیع اللہ خان نے سنجیدگی سے زاران کی بات کاٹی. جی داجی. زاران نے سمیع اللہ کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا مگر ابرش کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے وارن کیا. ابرش اس کے سرد نگاہوں سے ایک نظر چراتے سمیع اللہ کی طرف متوجہ ہوئی. زاران. سمیع اللہ نے سرد آواز میں زاران کو تنبیہ کی تو زاران کا خود کے ضبط پر قابو پانا ناممکن ہو گیا تھا. اس لیے وہ اپنی مٹھیاں سختی دبوچتے خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا. زاران کے کمرے سے جانے کے بعد ابرش کی جان میں جان آئی. زاران کی موجودگی میں سمیع اللہ سے بات کرنا بہت مشکل تھا. کہو بیٹا. سمیع اللہ نے نرمی سے ابرش کو پکارا. داجی میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی. ابرش کی بات پر سمیع اللہ بیٹھ پر سیدھے ہوئے تھے. یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ سمیع اللہ کی پریشانی آواز گونجی. داجی میرا مطلب ہے یہ سب اتنی جلدی ہو رہا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں اپنی زندگی کا فیصلہ ایسے نہیں کر سکتی. ابرش نے آہستگی سے کہا. بچے ہم جانتا ہے تمہارا زندگی ہے. تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے. مگر ماں باپ کا فیصلہ اولاد کے لیے اچھا ہوتا ہے. ہم پر یقین رکھو یہ فیصلہ تمہارا زندگی خوشیوں سے بھر دے گا. ہمارا زاران بہت اچھا ہے. سب سے بڑا بات وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے. تم کیوں پریشان ہے؟ زاران نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ہمیں بتاؤ. ہم اس کو کان کھینچتا ہے. سمیع اللہ نے بہت نرمی سے ابرش کو دیکھتے ہوئے کہا. داجی آپ لوگ بڑے ہیں. میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق بھی ہے. میں صرف یہ چاہتی ہوں ابھی کے لیے یہ نکاح روک دیا جائے. میں چاہتی ہوں آپ میری اور زاران کی منگنی کرتے. میں فی الحال یہ نکاح نہیں چاہتی. میں امید کرتی ہوں داجی آپ میری بات سمجھیں گے. ابرش نے رسانیت سے اپنی بات سمیع اللہ کے سامنے رکھی تھی. وہ اس کے رشتے سے انکار کر کے زہلے کی ناراضگی کا سبب نہیں بن سکتی تھی. اگر وہ ڈائریکٹ نکاح سے انکار کرتی تو شاید زبردستی اس کا نکاح کر دیا جاتا کیونکہ حویلی میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھی. مہمان تک حویلی میں رات سے آئے ہوئے تھے. ایسے میں زہلے یقیناً اپنی دھمکی پر پہرے عمل ہونے کا دیر نہ لگاتی. وہ زہلے کو جانتی تھی. وہ اپنے رشتوں کو لے کر بہت حساس ہے. وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتی. مگر منگنی پر زہلے خاموش ہو جاتی. اس دوران اسے موقع مل جاتا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے. اس زاران خان زادہ سے اپنی جان کیسے چھڑوانی ہے. سمیع اللہ سنجیدگی سے ابرش کو دیکھ رہے تھے جو صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی. وہ گہری سانس کھینچ گئے تھے. پوری برادری جمع تھی. جب زاران کے نکاح کے دعوت نامہ مل چکا تھا کچھ ہی دیر میں وہ لوگ بھی آ جاتے. نکاح کا فنکشن بہت اونچے پیمانے پر کیا جا رہا تھا. ایسے میں نکاح کی جگہ منگنی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. برادری کو کیا جواب دیتے. ارحام کے واقعے کے بعد آگے برادری میں کافی جگ ہنسائی ہوئی تھی. اب یہ سب کچھ سمیع اللہ سچ میں بہت پریشان ہو گئے تھے. مگر وہ ابرش کی بات کو رد نہیں کر سکتے تھے. اس کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا یہ بات سمیع اللہ خان کے اصولوں کے خلاف تھی. وہ زہلے پر حق رکھتے تھے مگر ابرش پر تو زہلے ہی حق رکھتے تھے. وہ ابرش کو مجبور نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے بچے جیسا تم چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا. تم فکر نہ کرو. جاؤ خوشی خوشی منگنی کی تیاری کرو. سمیع اللہ کی بات پر ابرش نے بے یقینی سے سمیع اللہ کو دیکھا تھا. شکریہ داجی آپ بہت اچھے. ابرش بھیگی آنکھوں سے بولتی کمرے سے چلی گئی. خوش رہو بچہ. سمیع اللہ خان کہتے ہوئے پریشانی سے اپنی سفید داڑھی میں انگلیاں پھیرے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ زاران سے کیا کہے گا. اسے کیسے سمجھائے کہ سمیع اللہ کی نظروں کے سامنے زاران کا مسکراتا چہرہ آیا تھا. وہ سرد سانسیں کھینچ کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے تھے اور اپنے نکاح والے ڈریس میں ملبوس تھے جس پر ریڈ نیٹ کا دوپٹہ تھا. بالوں کو کیچر سے میں مقید کیے وہ دوپٹہ سر پر اچھی طرح جمائے بالکل ریڈی تھی. تھوڑی دیر میں ابرش اور زاران کی منگنی تھی. وہ اس فنکشن میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوئی تھی. وہ کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی. اس کے ماتھے اور ہونٹوں کا زخم دیکھ کر امینہ خانم نے اسے کمرے سے باہر آنے سے منع کر دیا تھا. رات سے ارحام خان زیادہ حویلی نہیں آیا تھا. وہ رات سے تھوڑا سکون میں تھی.
اب اس کے زخم بہت بہتر تھے، انگوٹھے کے زخم میں ویسے ہی تکلیف تھی، اس نے پین کلرز بھی لی تھی مگر افاقہ نہیں ہوا۔ ابھی درخشاں نے کمرے میں آ کر اسے امینہ خانم کا حکم پہنچایا تھا۔ وہ اچھی طرح تیار ہو کر باہر تمام مہمانوں سے ملنے آئے۔ پورن نے ریڈ ڈریس پہن کر ڈریسنگ مرر میں خود کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے تیار ہو، یہاں کی عورتیں کیسے تیار ہوتی ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوپٹہ سر پر جمائے ڈریسنگ مرر میں دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر حور کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ ارحام کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر حور نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے ہونٹوں پر لپسٹک کا ٹچ دیا۔ ارحام حور کو مکمل اگنور کرتے صوفے کی جانب بڑھا، اپنی شال کندھوں سے اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتے آنکھیں مونتے خود پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے رات بھر اپنے ذرائع سے پریزے کا پتہ لگانے کی پوری کوشش کی تھی۔ جہاں اسے گل اور پریزے کے ہونے کی توقع تھی، اس کے گارڈز ان جگہوں پر پریزے کو تلاش کر چکے تھے، مگر وہ ناکام رہے تھے۔ ارحام کا انگ انگ تھکن اور اضطراب سے چور تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں مسلتا سگریٹ پھونکتے اپنے تھکن زدہ اضطراب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حور نے لپسٹک لگا کر سر پر ریڈ دوپٹہ اچھی طرح جمائے ایک نظر ارحام پر ڈالی تھی، جو صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا۔ حور اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس سنگدل بے رحم انسان کے ساتھ اس کے کمرے میں مزید نہیں ٹھہر سکتی تھی، جس کی موجودگی سے اسے اس کے بدن کا رواں سلگتے اسے جھلسانے لگتا تھا۔ رکو! ارحام کے سرد آواز پر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے حور کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ جی حور نے کپ کپاتے لبوں سے رخ پلٹتے ہوئے ارحام کو دیکھا، جو صوفے پر سیدھے ہوتے سگریٹ کو لبوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارحام نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے پوچھا۔ وہ آنٹی نے کہا میں اچھی طرح تیار ہوں گا، باہر مہمانوں سے ملو۔ حور نے نظریں جھکائے ٹوٹے لفظوں سے جواب دیا۔ ارحام خان زادہ کی طرف ایک نظر دیکھتے اس کی آنکھیں لرزتے جھک گئی تھی۔ ارحام خان زادہ کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھی۔ اسے اپنے نکاح کی رات یاد آئی تھی، تب بھی اس نے ان آنکھوں سے ہی ایسے ہی تو لہو ٹپک رہا تھا۔ یہ اچھی طرح تیار ہو تم؟ ارحام نے حور پر سر تنقید کی نظر ڈالی تھی۔ وہ ریڈ پیور سمپل ڈریس میں ملبوس تھی، نیٹ کا دوپٹہ سر جمائے پنک کلر کی لپسٹک لگائے، وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ارحام کی نظر اس کے نیٹ کے دوپٹے سے نظر آتی آستین پر تھی، جو کندھے کے پاس سے بھی پھٹی ہوئی تھی۔ نہ کوئی زیور، نہ کوئی اور زیب و آرائش، وہ بالکل بھی اس حویلی کی عورتوں کی طرح تیار نہیں لگ رہی تھی۔ گل تو ایسے تیار نہیں ہوتی تھی، وہ کسی بھی فنکشن پر سونے میں لدی ہوئی ہوتی تھی۔ ارحام اسے سر سرخ نظروں سے اوپر سے نیچے تک گھور رہا تھا۔ وہ حویلی آتے سیدھا امینہ خانم کے کمرے میں گیا تھا، جنہوں نے اسے خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ حور اچھے سے تیار ہو کر فنکشن میں شریک ہو اور حور کی طرف سے انہیں کسی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ارحام صوفے سے اٹھتا حور کی جانب پڑا۔ ارحام کے بھاری قدموں کی دھمک پر حور کا دل کانوں میں بجنے لگا۔ وہ اس کی سیاہ بوٹوں کی چمک پر نظر جمائے ساکت ہوتے اعصابوں کے ساتھ بمشکل اپنے کاموں کے سہارے پر کھڑی تھی۔ ارحام کے قریب آنے پر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتے ہوئے اسی سنگدل کو تھام چکی تھی، جس کی قربت کے خوف اس سے کا معلوم دل لرز رہا تھا۔ حور نے ارحام کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے خود کو سہارا دیا۔ ارحام کی بے حد سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جلدی سے وہ اس سے دور ہوتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارحام نے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے ہوئے اس سے بازوں سے جکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ ایک بار تم میری برادری میں میری عزت کی دھجیاں اڑا چکی ہو، آج اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہاری قبر اس کمرے میں بنوا دوں گا۔ ارحام اس کے خوف سے سہمی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گھبرایا۔ حور نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے استباط میں سر ہلایا۔ ارحام نے ایک ہی جھٹکے میں حور کا دوپٹہ تن سے جدا کیا تو ارحام کی آنکھوں سے غضبناکی بڑھی تھی۔ حور کی شرٹ گلے سے بھی پھٹی ہوئی تھی، جسے اس نے سیفٹی پن لگا کر چھپانے کی ناکام صحیح کی تھی، مگر پھر بھی اسے اس گلے سے نظر آتی رعنائیوں پر نظر پڑی۔ یہ پھٹا ہوا لباس پہن کر تم باہر جانے لگے تھے،
یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے میرے گھر والوں کی بےزتی کرنے کا۔ ارحام نے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں سختی سے گاڑتے ہوئے اس کا منہ دبوچا۔ وہ اس طرح کا لباس پہن کر باہر جا رہی تھی۔ ارحام نے بھڑکتے اعصاب مزید بھڑک گئے تھے۔ ماما میرے پاس یہی ڈریس تھا، آنٹی نے بولا تھا کہ میں تیار ہوگا، اس لیے میں نے پہن لیا۔ یہ ڈریس آپ نے ہی پھاڑی تھی ہمارے نکاح کی رات کو۔ ہور نے ڈرتے ہوئے سامنے کھڑے سنگدل کو اس کے ستم ظریفی یاد دلائی تھی۔ اس کی بھیگی گہری آنکھوں میں درد کی گہری چھاپ کے شکوے بھی پہنا تھے۔ وہ سنگدل ظالم بے رحم تھا، مگر وہ اپنے اس کے بیچ رشتے کو تو واقف تھی کہ وہ اس کی عزت تھی۔ کسی بھی حالت میں اسے حق نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا وحشیوں جیسا سلوک کرے۔ ارحام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بغور اس کے بھیگے گلابی چہرے کو دیکھا، جہاں اس کی بھیگی آنکھیں شکوہ کو نہ تھی۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں تو مجھ سے شکوہ کرتی ہے، جیسے میں تمہارا عاشق ہوتا ہوں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری ان آنکھوں سے، خبردار مجھے آئندہ ان نگاہوں سے دیکھا تو۔ ارحام اسے اپنے قریب کرتے سرد آواز میں پکارا تھا۔ اور نے سسکی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لی۔ جاؤ، گل کے کپڑوں میں سے کوئی ڈریس پہنو، ارحام نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ لہجہ تھوڑا نرم تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر مہمانوں کے سامنے کوئی بھی تماشا بنے۔ نازک جان تھی، اس کے غصے کے خوف سے ہی وہ اپنی سانسیں روکتے ساکت ہو جاتی تھی۔ اس لیے اب کی بار اس کے بھیگے چہرے پر نظر ڈالتے نرمی سے کہا، ماما میں گل کے کپڑے نہیں پہنوں گی، میں نے کبھی کسی کی اترن نہیں پہنے۔ انہوں نے اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے آواز قدرے اونچی تھی۔ ارحام نے اس کی اونچی آواز پر سرخ نظروں سے گھور کر دیکھا تو وہ خوف سے نظر جھکا گئی۔ ماما میں یہ کپڑے سے سی کر پہن لوں گی، مگر میں گل کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اور کپاتے بھیگے لہجے میں چٹانوں سے مضبوط تھی۔ اس کے لہجے اور اس کی بات کا سنتا ارحام کا استہزائیہ کہکا گونجا تھا۔ اترا نہیں پہنو گی تم، ارحام حور کی طرف بڑھا تھا تو حور پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ارحام کے قریب ہوتا اس کے اطراف میں اپنے ہاتھ جماتا اس کے بے حد قریب ہوا تو حور ارحام کی دہکتی سانسوں کی تپش سے گھبراتے اپنی آنکھ میچ گئی تھی۔ ارحام اس کے حسین نقوش کو دیکھتا تنزیہ مسکرایا تھا۔ جس کمرے میں تم کھڑی ہونا وہ پاگل تھا، جس کمرے میں تم کھڑی ہونا وہ گل کا تھا، جس بیڈ پر تم سوتی ہو وہ گل کے جہیز کا۔ اسی کے شوہر کے ساتھ تم نے بے شرمی کی راتیں گزارنے کا ذکر بڑے دھڑلے سے کرتے اس کے شوہر کو اپنے جھوٹ فریب سے اپنا شوہر بنا لیا۔ یعنی تمہارے حصے میں شوہر بھی گل کا آیا، جھوٹا نوترن ہی تو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ ایسی باتیں تمہارے منہ سے سوٹ نہیں کرتی۔ ارحام حور کا مذاق اڑاتے اس سے زائیہ ہنسا۔ حور ارحام کی باتوں پر تکلیف سے تڑپتے اپنے لب کاٹ گئی تھی۔ اب تم ساری عمر گل کے کپڑے ہی پہنو گے، ارحام برفیلے سر لہجے میں بولتے اسے دور ہو رہا تھا۔ حور اب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارحام اس پر تنزیہ نظر ڈالتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم سے وہ گل کا ایک ڈریس ہاتھوں میں پکڑ کر باہر آئے۔ ارحام نے وہ ڈریس حور کے منہ پر دے مارا۔ حور بھیگی آنکھوں سے زمین پر پڑے ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریس ہے جسے گل نے صرف ایک بار پہنا تھا، اسے ابھی تک واش بھی نہیں کیا تھا۔ تم اسی قابل ہو کہ اس کے بدن کی اترن ہی پہنو۔ ارحام نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے استہزائیہ لہجے میں کہا تو اس نے حور کی زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حور کی بھیگی گلابی آنکھوں میں دیکھتے ارحام کی صفاقی سے بھرپور مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کی بھیگی زخمی نظروں نے اس کے دل پر بھی کہیں وار کیا تھا، مگر وہ صفاقی اور نفرت کی حد پر خود کو محسوس کرتے دل کی ہلکی سی گزارش کو اگنور کر گیا تھا۔ ویسے بھی اس کے نزدیک حور کی بے پناہ خوبصورتی اسے اٹریکٹ کرتی تھی۔ یہ قاتل آنکھیں تو پہلی نظر میں ہی اسے گھائل کر چکی تھی، جن کی خوبصورتی اور شفافیت سے وہ تب بھی ایسے ہی نظریں چرا گیا تھا۔ چینج کرو، ارحام نے سپاٹ انداز میں حکم دیا۔ میں گل کا ڈریس نہیں پہنوں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کمرے سے اس حلیے میں باہر نہ جاؤں، میں نہیں جاؤں گی، مگر گل کا لباس نہیں پہنوں گی، حور نے روتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ حور کے ضدی انداز پر ارحام کے خون میں ابال اٹھنے لگے۔ ارحام نے حور کی طرف بڑھتے حور کی شرٹ کاندھوں سے چاک کر دی۔ حور نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارحام کو سسکتے ہوئے دیکھا۔ ارحام نے اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ پر دھکا دیا تو حور اونھے منہ بیڈ پر گری، خوف سے اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ ارحام اسے سیدھا کرتے ہوئے اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہوا، اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں جماتے اس کی کلائیاں تک اپنے گرفت میں لاک کر گیا۔
ہور نے سہمتے ہوئے اپنے اوپر جھکے ہوئے ارحام کو دیکھا تھا. مما پلیز میت پلیز جیسا آپ کہیں گے میں ویسا. یہ ہور کے الفاظ اور اس کے لبوں میں ہی تھے کہ وہ اس کی گردن پر جا پہنچا تھا. دہکتا لمس چھوڑتا اس کے الفاظ گلے میں گھونٹتے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا. ارحام کی بے باک لمس کو محسوس کر کے ہور کے سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا. ماما میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گی. ہور نے ارحام کی شدت بھرے لمس پر تڑپتے ہوئے کہا. ارحام کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتا مسکرا گیا. بہت دیر ہو گئی ہے. یہ بات تمہیں مجھ سے بحث کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. اب یہ ممکن نہیں رہا کہ اتنے نزدیک آ کر میں تم سے دور ہو جاؤں. کہا تھا تم سے کہ تمہاری خوبصورتی تمہاری دشمن ہے. یہ ممکن نہیں کہ اتنی خوبصورت عورت میری ملکیت میں ہو, اس کے حسن میں مستقید نہ ہو. میں تم پر رحم نہیں کھاتا تھا کیونکہ مجھے تم پر رحم آتا ہی نہیں. ارحام کی آنکھوں میں شدید سرخی چھائی تھی جسے دیکھ کر ہور نے آنکھیں خوف سے مزید پھیلی تھی. جانتی ہوں میں ساری رات کہاں تھا. ارحام نے اس کی کلائیوں پر اپنا دباؤ بڑھایا تو ہور نے درد سے سسکی روکتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا. کیسے پتہ ہوگا؟ تم تو ساری رات سکون سے سوتی رہی. ارحام نے ایک ہاتھ سے بہت نرمی سے اس کا گال سے بہتے آنسو صاف کیے اور اس کے نرم گرم لمس پر مزید خوفزدہ ہوئی تھی. اس کی سنگدل صفاق اور انسان کی نرمی کسی بھی سختی سے کم نہ تھی. اس میں ٹھنڈی قہر برستے رات میں ساری رات سڑکوں پر وہ اپنی بیٹیوں کو تلاش کرتا. جتنی بے وسیع اذیت ذلت میں نے اپنی زندگی میں تمہارے آنے کے بعد محسوس کی ہے کبھی نہیں کی. ارحام اس کے کانوں پہ پکارتے اس کے کان کی لووں کو اپنے لبوں سے کاٹ گیا. پلیز ماما مجھے معاف کر دے. ہور نے ایک بار پھر سے خوف سے کپکپاتے ہوئے اپنے اوپر بے رحم سے درخواست کی, جس کے بدن سے اٹھتی چنگاریوں سے اس کا پورا وجود جھلس رہا تھا اور اس کے برف سے لہجے کی ٹھنڈک اسے اپنی رگوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی. اسے اپنا خون تک مجمد ہوتا محسوس ہوا تھا. اپنے حکم عدولی پر میں تمہیں شفقت سے بھرپور سزا دینا چاہتا تھا, مگر گھر میں مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے تمہاری بچت ہو گئی ہے. مگر کوئی بات نہیں, بہت موقع آئیں گے جب تم میرا حق ادا کرتے میری ضرورت کا سامان بنو گی تو تمہیں سزائیں ملتی رہیں گی. اور ارحام خانزادہ کی باتوں پر تڑپتے ہوئے رو پڑی تھی. خبردار یہ آنسو مزید بہے تو بیوی ہو میری, اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے مجھ سے, اب یہ رونا کیسا؟ حق ادا کرو میرا. ارحام دھاڑا تو ہور نے ہچکی لیتے ہوئے اپنی آنسو روکے تھے. ارحام نے اس کے گالوں سے بہتے آنسو پر اپنے لب رکھے اور کمبل خود پر اوڑھے وہ بہت نرمی سے ہوئے کو خود میں سمیٹ گیا. کمرے میں گونجتی ہور کی دبی دبی سسکیاں اس بات کی گواہی تھی کہ ارحام خانزادہ کی نرمی بھی وہ سہن نہیں کر سکتی تھی. درخشا نے بہارے کو روٹی بیلتے ہوئے حیرت سے دیکھا, جس کا روٹی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. توے پر ڈالتے ہوئے روٹی کا نقشہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکا تھا. یہی حال چولہے پر رکھی چائے کا تھا, جسے چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا. بہارے نے کڑھائی میں چمچ چلاتے ہوئے چمچ کڑھائی میں زور سے پٹکا تو بہارے کی کلائی میں پہنی چوڑیاں بھی زور سے کھنک اٹھی تھی. درخشا نے بہارے کے خوبصورت چہرے پر نگاہ ڈالی جو غصے کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا. بہارے جی باجی, تم کس کا غصہ کس پر اتار رہا ہے؟ تم رہنے دیتا ہم کر لیتا یہ سب کچھ. درخشا نے بہارے کے بنے سورے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے کہا, جو گلابی کا کامدار لانگ فراک میں ملبوس تھی. سر پر نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے ہلکی پھلکی جولری پہنے ہوئی تھی. نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں وہ دمک رہی تھی, مگر پچھلے 1 گھنٹے سے وہ کچن میں کام کرتے ہوئے بلند آواز میں کسی کو کوسنے دے رہی تھی. یہ سنتے کچن میں موجود ملازمین کانوں کو ہاتھ لگاتے اپنی ہنسی چھپانے کا ناکام صحیح کر رہے تھے. اگر تم یہ کھانا بناتی تو بہت لذیذ بناتی. میں یہ کھانا اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آج کا یہ آخری کھانا ہو. بہارے نے دانت پیستے ہوئے کڑھائی میں نمک کے بھر چمچ ڈالے تھے. اللہ کا خوف کرو بہارے باجی, کیوں شہرام لالا کی جان لینے پر تلا ہوا ہے تم؟ یہ بکرے کا گوشت اتنے نمک سے زہر بن گیا ہوگا. درخشا نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے. میں خوف کروں؟ اسے خوف نہیں اللہ کا. میں اتنا تیار ہو کر کچن میں اس لیے کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ اسے میرے ہاتھ کا کھانا تھا. ایک تو میرے مورے کسی جلاد سے کم نہیں. شہرام نے میرے ہاتھ کے کھانے کی فرمائش کی تو مورے نے مجھے بھی کچن میں بھیج دیا. ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ بہارے نے بھیگے لہجے میں دہائی دی تو کچن میں کھڑی ملازموں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی. تم لوگ دیکھنا ایک
یہ اس کا آج آخری کھانا ہوگا انشاءاللہ، بہارے نے کہتے ہوئے چائے کی کیتلی میں چمچ بھر کر مرچوں کا ڈالا تھا۔ بہارے کھانے کی ٹرے پکڑے شہرام کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شہرام صوفے پر بیٹھا گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے سیدھے ہوا تھا۔ گہری نظروں سے بہارے کو دیکھا جو گلابی سوٹ میں دہکتا انار لگ رہی تھی۔ گلابی دوپٹے میں حالے میں اس کا دہکتا سرخ چہرہ شہرام کے تپتے دل پر پھوار سے نچھاور کر گیا تھا۔ بہارے نے شہرام کے سامنے رکھی ہوئی ٹیبل پر کھانے کی ٹرے زور سے پٹکی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کھانا پیش کرنے کا؟ شہرام نے بہارے کے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا، یہ وہی طریقہ ہے جو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ بہارے نے تنگ کر جواب دیا، میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں کیا نہیں، وہ تم سے بہتر تمہاری مورے جانتی ہے، مجھے تو صرف تم ہی ڈیزرو کرتی ہو، تبھی تو تم نے اتنا بن سنور کر کچن میں میرے لیے شاہکار بنایا۔ شہرام نے جلی ہوئی روٹی کو اٹھا کر دیکھا، جسے سب کچھ بھی کہا جا سکتا تھا مگر روٹی نہیں کہا جا سکتا۔ شہرام نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا تو بہارے کے لبوں کو میٹھی مدھم سے مسکراہٹ نے چھوا۔ چائے کا ایک گھونٹ شہرام کے حلق میں اترنا تھا اور بہارے کے جلے ہوئے دل کو سکون مل جانا تھا۔ شہرام اپنے لبوں تک چائے کا کپ لے جاتے ہوئے رکا تھا۔ بہارے کے لبوں پر پھیلی دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر شہرام نے چائے کا کپ بغیر گھونٹ بھرے واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ پیو نہ، روک کیوں گئے؟ بہارے نے عجلت بھری بے چینی سے کہا، چائے کا جو کلر ہے اس کے کلر نے مجھے چونکا دیا ہے، کیونکہ اس کلر کی چائے میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پھر سوچا ڈاکٹر بہارے تو یہاں کی لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں، پڑھی لکھی MBBS ہے، یقیناً شہر میں ایسی ہی چائے ہوتی ہوگی۔ مجھ جیسے اجڑ گوار کو شہر کے کھانوں کا کیا پتا، مگر جو مسکراہٹ تمہارے چہرے پر ہے اس نے مجھے زیادہ چونکا دیا ہے۔ مجھے دیکھ کر تمہارے نک چڑے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ناممکن، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ شہرام نے تحریر دو زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اپنی گھنی بیرڈ پر ہاتھ پھیرا۔